سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف مرہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ آج ایسے ماحول اور ایسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پریشانی میں، عجیب حالتوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے، جو قرآن بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے اصلاح سے دور ہو جائے گا، فکر اصلاح ختم کر دے گا، تو اس میں برائیاں جنم لینا شروع ہو جائیں گی، اور ایسی ایسی اخلاقی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگا کہ خود بھی نہیں پہچان سکے گا، اور ان حالات کی وجہ سے اللہ اتنے ناراض ہوں گے ان انسانوں سے کہ عجیب عجیب ان پہ عذاب، اور عجیب ان کی حالتیں، عجیب عجیب ان کے گھر کے معاملات ہوں گے، اور ان کے ذہن اس طرف جائیں گی نہیں کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور ان کے لیے وہ مختلف اور باتیں کریں گے کہ بھئی ڈفرینٹ قسم کی وجوہات پیدا کریں گے، شاید اس وجہ سے یہ ہے، شاید اس وجہ سے یہ ہے، اور اصل بیماری کا جو حل ہے وہ اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ تزکیہ اور اصلاح یہ ایک چیز ہے، اتنی لازم چیز ہے انسان کے لیے، اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ اللہ پاک نے سارا دار مدار جو انسان کا دنیا اور آخرت میں بہتری اور کمائی کا جو رکھا ہے، وہ اسی اصلاح پر رکھا ہے اور تزکیے پر رکھا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سیدھے راستے اللہ نے دو باتیں کر دی ہیں۔ اگر تو اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، ان ذرائع کو، ان وسائل کو اختیار کرے گا جس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس صفائی سے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں ہو جائے گا۔ بہت سیدھا راستہ ہے، کوئی ہے نہیں ایک پیج اس میں۔ بھائی ہماری اولاد خراب ہو گئی، بلا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بیوی ایسے کر رہی ہے، گھر میں یہ ہو گیا، فلاں میں فساد ہو رہا ہے، ادھر سے لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سے جھگڑے ہو رہے ہیں، ساری زندگی انسان اس میں مبتلا رہتا ہے، ساری زندگی۔ دکان پہ کام کر رہا تھا یا باس نے ایسے کہہ دیا، وہاں جو کام کرتے تھے ان سے میری ایسی لڑائی ہو گئی، ایک فساد زمانے کے اندر، کسی سے خوش ہو رہا ہے، کسی سے ناراض ہو رہا ہے، کسی کی غیبتیں کر رہا ہے، کسی سے حسد رکھ رہا ہے،
آپس میں خونی رشتہ ہے لیکن وہ اس سے دشمنی رکھی ہوئی ہے. یہ ہے قد خاب من دسّا کہ ہم نے یہ راستے چھوڑ دیا کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں کرتے کہ بھئی ہم میں کتنی گند ہے, کتنی مصیبتیں ہیں, نفس ہمیں کس طرح ہم پہ حاوی ہے, کیا کر دے گا ہمارے ساتھ. گھروں کے گھر برباد ہو گئے, ملک کے ملک برباد ہو رہے ہیں, بستیوں کی بستیاں برباد ہو رہی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اس قوموں کو تم عذاب اس لیے دیا کرتے تھے, مثالیں دیتے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے فکر اپنے اصلاح کی اور تزکیے کی ختم کر دی تھی. میں انبیاء کو بھیجتا تھا ان کی اصلاح کے لیے بھیجتا تھا, تزکیے کے لیے بھیجتا تھا. امام الانبیاء کو بھیجا, سیدھا سلیبس بتایا, یہ میرا نبی آ رہا ہے, اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا, کیا کام ہے اس کا بھی, میں اس کو شریعت دوں گا, کتاب دوں گا, وہ تمہیں دے گا, پڑھائے گا, بتائے گا طریقے, اور آخر میں اور تمہارا تزکیہ کرے گا, اصلاح کرے گا. جب کتاب میں موجود ہے, پڑھائی بھی موجود ہے, ٹیچر موجود ہے, پھر تزکیے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے آج ہمارا ماحول. ہم خود پڑھ لیتے ہیں قرآن, ہمیں کیا ضرورت کسی کے پاس جائیں, تو خود جانتے ہیں یہ چیز ہمیں کیا ضرورت ہے. ہم تو اتنے بڑے آدمی ہو گئے, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمارے کوئی بیماری آ ہی نہیں سکتی. غلطی کے 4-4 5 آدمی کو سلام کر دیں کسی وجہ سے, ہمیں کیا ضرورت ہے, لوگ تمہارے پاس سلام کر دیں, ہم کیا, یہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمارے کہاں سے برائیاں ہیں. لیکن ایسی برائیاں ہوتی ہیں وہ جس کو خود پہچانتا نہیں ہے وہ, لیکن عذاب میں مبتلا ہوتا ہے, عذاب پہنچ چکا ہوتا ہے اس کو, عذاب کو گرا ہے. آج اگر تزکیہ کریں ہم تو ہم عذابوں کو گنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ وہ گناہ جو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اپنے اخلاق کے طور پر, ان کے عذاب اللہ نے بتایا الگ الگ کہ اس گناہ کی یہ سزا ہو رہی ہے, اس گناہ کی یہ سزا ہے, اس گناہ کی یہ سزا ہے. تو ایک بچت ہے, تو صرف ایک ہی صورت میں ہے, انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے, اور جو طریقے اللہ نے اصلاح کے بتائے ہیں ان راستوں کو اختیار کرے. اصلاح انسان کی خود تو ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. کوئی آج تک خود ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, خود نہیں کرتا, آج کبھی نہیں کرے گا, خود نہیں کرے گا. تو جب تک آپ کسی اصلاح کی نیت سے کسی کے پاس جا کے کہیں گے میں اصلاحی تعلق رکھنا چاہتا ہوں آپ سے, اور اس کے مطابق جو علاج بتایا اس کے ساتھ آپ زندگی گزارنی. اب یہ نہیں کہ بھئی اس میں 10 گھنٹے کا سفر ہے, 5, نہیں, یہ تو موت تک کے لیے ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس کی وجہ موت تک کیوں ہے, کہتے یا تو یہ دکھا دو اللہ نے کہیں آیت میں دے دی ہے کہ بس نفس اور شیطان جو ہے یہ 10 گھنٹے کے لیے ہے, یہ بس اس وقت تک ہوگا جب تو 40 سال کا ہو جائے گا پھر تیری جان چھوڑ دے گا, یا وہی کہہ دے کہ جب تو بیمار ہو جائے گا تیری جان چھوڑ دے گا. جائے کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی حدیث بیان کی ہو کہ بھئی یہ پارٹ ٹائم آیا ہے, بس تم کھلاؤ پلاؤ گے تو تمہاری جان چھوڑ دے گا. نہیں, حدیث اور قرآن شاہد ہے چیز کا کہ تیرے ساتھ ہی یہ پیدا ہوا تیرے ساتھ ہی جائے گا, چھوڑنا نہیں اس نے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جس وقت تم نزاع کی حالت میں پہنچنے والا ہوگا تو تیرے ساتھ نفس بیٹھا ہوگا, تیرے ساتھ شیطان بیٹھا ہوگا. بزرگان دین ہمیشہ اپنے مریدوں کو یہ دعا دیتے ہیں, حضرت نے مجھے الحمدللہ یہ دعا دی کہ آخر دم تک اللہ تعالیٰ, آخر دم تک مجھے نفس اور شیطان سے بچا کے رکھنا. ہم دیکھتے نہیں ہیں, نظر نہیں آتا, لیکن شیطان موجود ہوتا ہے اس آدمی کے ساتھ. تو جب اس نے جان چھوڑنی نہیں نفس شیطان نے, تو ہم وہ راستہ اس طریقے اس استاد کو کیسے چھوڑ دیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ اتنا بڑا راستہ ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے اصلاحی اور تزکیے کی کہ یہاں تک اپن اندازہ لگا دیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت تک بھی انسان خطرے میں ہے. ہم تو چوڑوں کے پھر رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم تو حج بھی کراتے ہیں, ہم تو عمرہ بھی کراتے ہیں, ہم تو طواف بھی کراتے ہیں, ہم تو روزے کے سامنے بھی کھڑے ہیں, ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, روزانہ فلاں بھی کرتے ہیں. کوئی کام نہیں ہے. یہ ساری عبادتیں ہزاروں گناہوں کے ساتھ ملحوظ ہوتی ہیں دوستو, کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے ساتھ ہم نہیں چل رہے. اگر ہم قرآن پڑھیں, جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے, یہ جو عبادتیں میں تمہیں دے رہا ہوں جس میں جاؤں, ان عبادتوں کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ جب تم اپنی حفاظت کرو گے تو تمہاری عبادات بھی صحیح ہو جائیں گی.
تو آپ کی اصلاح ہی نہیں ہے، میری اصلاح نہیں ہے، جھوٹ بولنی، نماز پڑھنی، حج بھی کرنے، چوری بھی کھانی، بےدانی بھی کرنی، اس سے لڑائی بھی کرنی، اس کے جھگڑا بھی کرنا، اس کو مارنا بھی، اس کا حق بھی کھانا، اس کا حق بھی کھانا، کچھ ہے ہی نہیں بتائیں۔ تو اب آج وہ ناپید ہو گیا ہے۔ پچھلے زمانے تو خانقاہیں ہوتی تھیں، لوگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے۔ آج اگر یہ جایا، اگر کوئی آج کوئی پیر صاحب یہاں میں میرے طرح الٹے سیدھے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ آدمی جائے گا تو وہ اس نیت سے جاتے نہیں کہ میں نے اصلاح کرانی، اگر مجھے ذکر سیکھنا ہے، مجھے بیعت کرنا ہے، ہزاروں فون آتے تھے، وہ بیعت کر وقت تنظیم، بیعت تو ہو جائیں، لیکن اکثر مقصد تو جو بیعت کا ہے، جو تعلق ہے، وہ اصلاح ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو پیر صاحب آپ کو بیٹھے ہیں بڑوچ میں، کیا اصلاح ہو رہی ہے؟ ہو رہی اصلاح نہیں، کیونکہ ان کا نام بہت بڑا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی چیز ہے، ہم تعلق ہو گیا، بتا رہے ہیں جی میرا تو ان سے تعلق ہے، یہ کیا ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ کچھ بات نہیں، جس تو اور بھی شخصیت پرستی ہو جاتی ہے اس طرح۔ ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اصلاح کہاں سے ہو رہی ہے؟ اصلاح اس سے ہوتی ہے کہ دن رات جس کے پاس انسان جا سکے، آ سکے، بتا سکے، اپنے حالات بتائے، چیزیں بتائے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، اس لائن میں تو عجیب لائن ہے، تصوف ایسی لائن ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، اگر شیخ کی روز زیارت ہو رہی تو اصلاح ہو رہی ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اصلاح ہو رہی ہے۔ اس میں اتنا جلد آدمی رکھا ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان کے گناہوں کا ختم ہو، کہ اس نیت سے گیا کہ میں اصلاح کرانی ہے۔ ادھر جائیں جو 100 3 ہزار میل دور بیٹھے ہیں، یا پھر ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں بنائے، تو پھر جا کے مجاہدہ بھی تو کریں نا، ٹکٹ لے کے وہاں جا کے بیٹھے ہیں 40 دن۔ حضرت حکیم حکومت تو فرماتے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں، یہ ان کا جملہ بتا رہا ہوں کہ کم سے کم کوئی مرید ہو نہیں سکتا کہ جو 40 دن تک خانقاہ میں اپنے شیخ کے ساتھ نہ بیٹھے۔ اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ اصلاحات شیطان نفس سے آپ نے فائٹ کرنا ہے، ان سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اس ذکر سے تھوڑا ہوتا ہے معاملہ۔ جی یہ ان چیزوں سے اصلاح آپ کی کیسے ہو جائے گی؟ مجھے بتائیں۔ ہم نے بھائی اصلاح ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم جانور ہیں، جانور سے ہم نے آخرت میں انسان بننا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ تم جانور سے بدتر ہو، اس وقت میں انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہماری شکلیں ہوں گی گناہوں کی وجہ سے، یقیناً میں قسم کھا کہتا ہوں ان جانوروں جیسی بن چکی ہوگی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی گالی دے کے اور اتنی بری بری حرکتیں کر کے گھر سے باہر نکل رہا ہو، بے شک اس نے ہزاروں قسم کے لباس پہنے ہو، سب کچھ پہنا ہو، انسان ہو۔ معاشرے میں جا کر دیکھو، لوگوں نے اتنے قتل کیے ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوتے ہیں، سامنے بڑے چاڑوں کے پھرتے ہیں، پیچھے دیکھو تو کتنے کریں، تو کیا اس کی وہ فزیکل انسان ہے؟ نہیں، وہ بدل چکا ہے، وہ حیت نہیں اس کی۔ تو اللہ کا پردہ ہے، اس جہان کے اندر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ تاکہ یہاں تو ظاہر نہیں کرے گا اللہ، لیکن اندر سے بالکل وحشی انسان ہو۔ ہر گناہ انسان کو شکل دے دیتا ہے جو انسان گناہ کرتا ہے۔ تو غصہ کرنا ہے کیا بات ہے؟ اخلاق ہے نہیں، اصلاحی ہے ہی نہیں نا۔ جس پہ چاہے غصہ کر دیا، جس کی چاہے گریبان پکڑ لی، جس کو چاہے برا کہہ دیا، نہ بڑے کا پتہ، نہ رشتہ داری کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ ساس کا پتہ، نہ سسر کا پتہ، نہ خامد کو بیوی کا پتہ، نہ بیوی کو بھائی نہیں سکتا۔ ہیں بڑے، ہم تو بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، ڈگری اٹھائی ہوئی، جس ڈگری میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسے کماؤ ڈگری ہیں ساری۔ اتنی جو کتابیں ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، کسی کتاب کیمسٹری آپ کو اخلاق سکھا رہی ہے؟ کیا سکھا رہی ہے؟ مال کماؤ، جھوٹی دوائیاں بناؤ، ایسے انجیکشن لگاؤ کہ ان کو فلو ہوتے ہی رہے۔ ہم تو کہتے ہیں فلو لگا کے انجیکشن ہو، اور فلو ہوتا ہی انجیکشن ہو، ان کو فلو ہو تاکہ اگلے سال پھر رہے۔ خاص کر ہم نہیں لگواتے، ویسے ہی صحیح ہے، اسپرے کر دی جاتا ہے سمانے کے اندر، کیوں کہ بیماریاں پھیلیں تاکہ پھر ہماری دوائیں بکیں۔ یہ انسان ہے آج کا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سزا پہ رکھا ہے کہ تم میرے اس قانون کو بھول چکو۔ قد افلح من زکا وقد خاب من دسا۔ تم نے اپنے آپ کے اصلاح کے تصور نہیں کیا۔ اللہ والوں کو تم نے اپنے کاروباری منشن بنا لیا کہ وہاں جائیں گے تو یہ ہوگا تو فنا ہوگا، بس قصہ ختم، ذکر بیٹھ کر
بات سمجھیے. تو وہ نکلیں کیسی چیز. صابن بھی رکھ لیں آپ, گرم پانی بھی رکھ لیں بالٹی کے اندر, غسل خانے 10 گھنٹے 8 گھنٹے بیٹھ کے واپس آ جائیں, صابن وہیں ہے, پانی وہیں ہے, صاف ہو گئے. جی 10 گھنٹے میں تو غسل خانے میں واش روم میں نے ماشاء اللہ بہترین شیمپو پڑا تھا, یہ تھا, لگا ہی نہیں کسی طرح کا صاف کا پانی ڈالے نہیں اپنے آپ پر. ہے ایسا نہیں. خانقاہیں حقیقت میں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی رحمت کے منبع ہیں. جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے حضرت شیخ الحدیث کا, پڑھتے ہوں روزہ. فرماتے ہیں کل پتہ چلے گا جو آج خانقاہوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان پہ ہنستے ہیں خانقاہ والوں پر, کل ان کو پتہ چلے گا جب غبار ہٹے گا تب ان کو پتہ لگے گا کہ خانقاہ والے کیا لے اٹھے اور کیا لے اٹھے. نہیں یہ ان کے جملے, کیونکہ وہ اکثر آدمی تھے اس زمانے تک, وہ چاہتے تھے خانقاہ میں بیٹھتے تھے, نہیں بیٹھتے تھے. رائے پور کی خانقاہ میں زندگی گزاری بیچاروں جا کے مجاہدے کرتے تھے. آپ بتائیں یہاں اللہ پاک جب میں آیا, کیونکہ ایک سچے پاک درویش کی وجہ سے میں آیا تھا, ایک اللہ کا غوث اور کتب تھا زمانے کو. ایک کتب غوث سے ہوتے ہیں زمانے کو کنٹرول کرتے ہیں, زمانے کی ضرورت ہے ان کی, زمانے کی کو ہل جائے کہ یہ فلاں مانا جانا جی, یہ فلاں مان نہیں, انہیں کے دم سے چلتے ہے دین. سبحان اللہ. یہ کتب غوث سے ہوتے ہیں, یہ بڑی اونچی چیز ہوتی ہے. یہ قانون, یہ اللہ کی ایک عجیب فورس ہے جو کام کرتی ہے دنیا کے اندر. ان کو سینگ نہیں ہوتے, ان کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا کام تھا. مجھے بتائیں جہاں کوئی جانتا نہ ہو, جس کو پتہ کچھ نہ ہو, اب سے بے کسی کو نہ پتا ہو, اور غیر ملک ہو, اور جہاں ہر قسم کا خطرہ ہو, ایک درویش چٹائی پہ بیٹھ کر ایک چھوٹے سے گاؤں میں کہتا ہے اپنے ایک مریض سے, جاؤ وہاں خانقاہ بناؤ. اللہ, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, جیلوں تک پہنچ گئے, لیکن خانقاہ بنتی چلے گئی. روکو نا ذکر اللہ کا, ڈال دو مجھے جیل میں, ڈال دیا, رک گیا. اور آ گئے پولیس والے یہاں بیٹھے ہیں, وہی بیٹھے جو پکڑنے آئے تھے. کس طرح سکتا ہے, وہی بیٹھے جو پکڑنے آئے تھے. کیوں کہ یہ عام دکانداری نہیں ہے, ایک غوث ہے, کتب کا وقت تھا. اللہ نے حکم دیا تھا زمانے میں کام ہونا ہے, انہی سے ذریعے سے کام چلتا ہے. پھر خوش قسمت یہ ہے الحمدللہ, اس ناکار کو سلیکٹ کر لیا اور آپ کے کام بن گئے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, میں کوئی ڈرامہ باز تو آدمی نہیں ہوں, نہ میں پیر ہوں, نہ میں آپ کو پتہ ہی جانتے ہوں. میری آپ میں تو ایک سادہ آدمی ہوں, آتا ہوں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, جہاں کونے مل جائے اٹھ کے, نہ مجھے جانتا ہے, نہ میں کسی جاننا چاہتا ہوں, نہ کسی کو پتہ ہے. کہیں کام چل رہا ہے نہیں چل رہا, کیوں کہ پیچھے سے حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا کی اصلاح جو ہوگی وہ خانقاہی رنگ میں ہو سکتی ہے. اخلاق نہیں سنور سکتے, مدرسوں میں اخلاق نہیں سنورتے. قرآن کے سامنے ساری زندگی پڑھتے رہے, 15 سپارے پڑھتے رہے, اخلاق نہیں سنوریں گے, کیونکہ یہ اللہ کے قانون ہے. جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا, سمجھ میں آ جائے گا, اور عمل بھی آ جائے گا. تو یہ رنگ ختم ہی ہو گیا لوگوں کو. اس پہ کبھی میں تو کہتا ہوں جو آج ہم ہندو پاکستان اور جتنے اسلامی ممالک بیٹھے ہیں, تو یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس ملک میں اتنا ذکر, جو مسلمان ممالک ہیں وہاں تو ضرورت نہیں, آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, کر سکتے جھک کے آپ مراقبہ کریں, گردن سے پکڑ لیتے ہیں, 5 آدمی آگے پکڑیں گے آپ کو, شرک کر رہا ہے, کیا کر رہا تھا, اس قدر کیا اخلاق کا ہے. پھر اخلاق کے دے, ہر انسان کے ہاتھ میں پسٹر ہوتی ہے, بس کس کے خلاف, اپنی آدمی کے خلاف. سبحان اللہ, بندوقیں, بس پسٹل بندوقیں, عجیب قسم اسلحے مسلمان کے لیے پھر رہے, عجیب عجیب ٹائٹل, دہشت گرد, پتہ نہیں کیا کیا. اور یہ سارا کا سارا وبال کس پہ ہے, ہونا بھی چاہیے اس قوم پر کہ جو جانتے ہوئے, قرآن رکھتے ہوئے, مساجد رکھتے ہوئے چھوڑ بیٹھیے. سزا نہیں دیں گے اللہ پاک, ان کی تو ایک سزا ہے, وہ تو آخرت میں اللہ کہہ دیں کہ تم چھوڑ دینے کے حساب. تو تمہیں تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, تمہارے ماں باپ دادا پردادا تو اس لائن پہ چلتے ہیں, ہماری تاریخیں ہی بتاتی ہیں, تمہیں کتابیں ہی بتاتی ہیں. ہر شیخ کو گئے کتنا رسا وہیں بتایا,
ہزاروں لوگ وہ ان میں موجود ہوں گے جنہوں نے زیارت کی ہوگی، ہے یا نہیں؟ وہ کیا کرتے تھے، کیا کہتے ہوئے گئے؟ ان کی زبان پہ یہی لفظ تھا، خان کا ذکر، خان کا ذکر، خان کا ذکر. آخری دور میں جو ان کے لوگ ساتھ تھے ان کی زبان سے نکلتے ہی وہ چیزیں نہیں تھیں. ہے یا نہیں بھائی؟ پتا تھا اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر اصلاح ہو سکتی تو حضرت رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے وہاں کیوں کم لگاتے ایک انسان پر؟ کیا تھا ان کو گزشتہ میں کیا نظر آ رہا تھا کہ انگلینڈ جاؤ، اللہ اکبر، لوگ بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے، وہاں جاؤ بیسٹی کرو فلاں کرو، اور ایک درویش بیٹھ رہا چٹائی جاؤ خانقاہ بناؤ. یہ تو پیسے کمائیں گے، کیمسٹری پڑھیں گے، سکس پڑھیں گے، فلاں پڑھیں گے، پیسے نہیں، پیسوں سے کام نہیں بنے گا. جنت بناؤ، اخلاق کو سنوارو، دنیا سنور جائے گی. اپنے ذہنوں کو تبدیل کرو. یہاں آپ کیا کس لیے آئے ہیں؟ مجھے بولو، کس لیے آئے؟ اصلاح کے لیے آئے. جو اصلاح نہیں کر رہا، چلو ایک حدیث میں اب میرے ذہن میں آیا، واصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں اصلاح. اب یہ ایک عجیب حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے تو بڑا لمبا چوڑا موضوع، باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں اس پر، پھر صحیح انشاءاللہ. یہاں نہیں تو کسی اور مسجد میں ہو جائے گی، ہوئے گی ضرور بات، اور میں نے کرنے کی کیا بات ہے. واصل رضی اللہ ترمذی کی حدیث ہے، مولانا تشریف رکھتے ہیں، مفتیان بھی ہیں، بڑے بڑے مشائخ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ ناقل کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سامنے بات. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اب اپنے معاشرے کو دیکھنا اور حدیث کو دیکھنا، اور پھر دیکھنا سوچنا کہ عذاب کیوں ہے ہمارے گھر میں، فلاں چیز کیوں ہے، برکتیں کیوں نہیں ہے، لڑائی کیوں ہو رہی ہے، جھگڑے کیوں نہیں، حدیث پڑھ لیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم پیش کرتا ہوں حدیث کو، کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی بھائی پر دینی یا دنیاوی حالات پر، حالات سمجھتے ہیں نا، پریشانی ہے کسی دینی یا دنیاوی کسی حالات پر دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ پہلے اس حدیث کو یہاں روک لیں. کتنا آسان آج یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کسی اپنے بھائی کو دینی یا دنیاوی حالات کے اندر دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے. کرتے ہیں یار صبح شام سے کیا کام کرتے ہیں، یار بڑا افسوس ہو تمہارا تو تمہاری دکان چلے گی، اچھا کھانا ٹھیک ہوا، میں آپ کی ٹکر ہوئی گاڑی کی، اچھا اچھا نئی گاڑی تھی، اچھا اچھی نا پیسے دیکھو کہاں سے لیے تھے. دل کے اندر اتنا بغض ہے کہ کسی کی تکلیف پہ بہت کم لوگوں کو افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اصلاح نہیں ہے، اصلاح ہے ہی نہیں، تزکیہ ہے ہی نہیں، تو کس طرح یہ چیز نہ ہو انسان کے اندر. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا انسان بھی اس مرض میں مبتلا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں. وجہ اس لیے کہتا ہوں، قرآن حدیث کو حقانیت پہ کہتا ہوں کہ ہم نے وہ فیل کر ہی نہیں رہے جس سے یہ چیز ختم ہو. جب میں اس لائٹ کو یہاں لگاؤں گا ہی نہیں، اس کا انتظام نہیں کروں گا، ہاؤ کین اس سے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اندھیرا نہیں ہوگا؟ کہہ سکتا ہوں کہ جی وہاں حضرت وہاں لائٹ تو نہیں ہے اس کمرے میں، کوئی لائٹ کا انتظام بھی نہیں ہے، تو روشنی بڑی ہے. آج تک میں نے کسی کو کہتے نہیں سنا. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اصلاح ہے ہی نہیں، تزکیہ ہے ہی نہیں، خانقاہوں والا نظام ہے ہی نہیں، کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے کا شعور ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اس نیت سے جانا، صبح شام اپنا فکر کرنا، اپنی گناہوں کی طرف دیکھنا، اپنے ہر جا کے عیب بتانا، یہی میرا کام بنے گا، اس کو اس صرف اس سبجیکٹ کو اپنے آخرت کا کامیابی سمجھنا. ہم اس کو نہیں سمجھتے کامیابی. نفل پڑھا لیں، تہجد پڑھا لیں، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اس کو نہیں سمجھتے. تو ادھر کیا بتانا اللہ کا نبی کہ کسی بھی مسلمان کی، اب دیکھیں ہر طرف تو ہے بھائی، کوئی نہ پریشان ہے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کسی کچھ پریشانی ہے، کسی کچھ اتنی سی پریشانی، کسی کو کیا ہوا، اور نہ بھی ہو تم ڈھونڈتے ہیں. چلتے چلتے اب تو
ہمارے پاس ہر قسم کا موبائل موجود ہے، ڈھونڈتے اس کی لڑکی کا کیا ہوا، اس کے گھر کیا ہوا، اس کی بیٹی کا کیا ہوا، اس کی بہو کا کیا ہوا، ساس کہاں چلے گی، فلاں کیا، اس کے گھر میں کتنی لڑائی ہوئی ہیں، اس کی دکان کا کیا بن رہا ہے یار. یعنی یہاں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مانیں گے، پاکستان میں اس کا کیا ہوا، اس کا باپ کہاں چلا گیا، اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کا فلاں ہو گیا. یہ ٹاپک ہے ہمارا نہیں بھائی، یہ سوشل ٹاپک ہے. اور سوشل ہماری گیدرنگ ہے، یہ جس کا نا سوشل ہماری ایکٹیویٹیز ہیں رات کی بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کرنا. کیوں نہ ہو؟ جب لائٹ ہی تو اندھیرا ہوگا، جب تزکیہ ہی نہیں ہمارے قوم میں رہا، خانقاہی ماحول ہی جب نہیں رہا، بزرگوں کے جانے کے پاس ہمارا شعور ہی نہیں رہا، تو پھر وہاں کہاں سے اخلاق آئے گا؟ دل کے اندر ہاتھ میں خوش ہوتا ہے کسی کو دیکھ کے، اچھا مرا گیا، اچھا یہ ہو گیا، اچھا. کسی کی موت پہ بھی بہت کم افسوس ہوتا ہے، اس پہ بھی یہاں ایک نہ ایک جملہ کس دیتا ہے، اچھا انتقال ہو گیا. ہاں جب کبھی جانے پر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، مسجد میں آتے اس کو بیچارے کو، تو کبھی مسجد میں آئے. اب کیا کر رہے ہیں؟ ہمدردی کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں دلی خوش، کرتے ہی نہیں کرتے ہم. دفنا رہے ہیں اس کو، دفناتے تو کہتے ہیں اچھا چلا کبھی جماعت کے ساتھ چلا. کبھی ایک دفعہ میں نے کہا تھا جس کو جماعت کے ساتھ نہیں، اس نے آپ جائیں گے کہ یہ اسلام سکھاتا ہے ہمیں بات ہے یا نہیں ہمارا ماحول؟ اس لیے کہ ہم نے اصلاح کو چھوڑ دیا، اللہ والوں کو چھوڑ دیا، ان کے جوتوں کو اٹھانا چھوڑ دیا، ان کے پاس جانا چھوڑ دیا. اللہ والوں کو اللہ نے خود مقرر کیا ہے. تکلیف ہے اس کو، وہ دکان نہ چلائے، وہ مال نہ کمائے، اور پیسے نہ کمائے. اس کے جس طرح تم دنیا کے مال کماتے تو اس کے بھی چاہیے نا، اس کی جائیداد ہو، دکانیں چلیں، اس کے مال ہو. مال تو ایک ایسی چیز ہے، عمر تھوڑی دیکھتا ہے. آج حاجی صاحب کہیں حاجی صاحب پاکستان میں کوٹھی مفت ملنی ہے، ایسا فوراً چلے جائیں گے 80 سال کی عمر ہے نا، میرا بھی ٹکٹ بنا دی میں بھی چلا جاؤں، دیکھ لیے کہ میرے نہیں تو پتر دیتے کام آئے گا نا. کیوں جی جلد گیا؟ آپ بیٹھیں گے کہتے ہیں پڑوس کے اندر جناب مال مل رہا ہے، چودھری صاحب بالکل 4 کوٹھی ملیں، گھر کے ساتھ ہی جو بھی ہے لے لے. میں ہو ہی آؤں یار، دیکھ ہی جائے گا. ماں بیمار ہوگی نہیں جائے گا، باپ کا پتہ ہے بیمار نہیں جائے گا، مکان مل رہا ہے مفت چلا جائے گا. باپ پوچھے بیٹے جی میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، مکان نہیں مل رہا ہے. باپ بولے گا میں آپ کو ملنے آیا تھا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے اصلاح چھوڑ دی. افلاح من زکاہا وقد خاب، برباد ہو جاؤ گے تم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دساہا، برباد ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے تم، جانور ہو جاؤ گے تم، ایک دوسرے کی دشمنی کرو گے، کیونکہ تم نے ہمارے قرآن کے قانون کو توڑا ہے. اب سن رہی بات کتنی ضروری ہے چیز؟ خانقاہیں کتنی سخت ضروری ہے، کسی اللہ والے کے پاس جانا کتنا ضروری ہے؟ مجھے بتائیں. یہ ڈرامہ ہے. ہم جاتے ہیں کس لیے اللہ والے کے پاس؟ کہتا ہوں نا یہ میں بزرگ کب تک بن جاؤں گا جناب، بات مجھے کہتے ہیں یہ خلافت مجھے کب تک مل جائے گی جناب. 7 دن نہیں ہوتے جی میں ذکر تو کروں، کوئی ایسا وجہ تو نبی پاک میں زیارت ہی نہیں ہو رہی. اب تک زیارت نہیں ہوئی، جتنے عرصے ہم ذکر کر رہے ہیں، روشی پڑھتے آپ کی مجلس میں تو میں اکثر آتا ہوں جی، بیٹھتا بھی ہوں. یعنی اس کو اتنا غرور اندر پیدا ہو گیا. اور ایک چیز اور دیکھ لیں، آج سب سے بڑا جو ایک نقص آ گیا ہے اس چیز وجہ سے، عجیب عجیب باتیں کہہ رہا ہوں آج آپ سے، کہ وہ گناہ ہمارے میں، ابھی اس حدیث کو سنانا ہے میں نے، ابھی یاد رکھنا حدیث کو، بڑی حدیث کام کی سامنے آئی نا میرے سے. وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے اس تزکیے کی لائن کو چھوڑ کر ہم، کہ وہ گناہ ہے یا تو شیطان کے پاس تھا یا ہمارے پاس آ گیا. وہ کون سا گناہ ہے؟ کبر کا، تکبر کا. ہر آدمی متکبر ہے واللہ. کیوں؟ کہ کبر کا علاج ہی واحد یہی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جا کے جوتے اٹھائے انسان. جب کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے نا آدمی، تو خود خود اس کا جو اندر سے تروڑ ہوتا ہے نا نفس کا اور تکبر کا، وہ ٹوٹنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ غلام بن کے جاتا ہے. جو غلام بنے گا نہیں وہ حاصل کچھ کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، سلطنت والا ہو، جب وہ اللہ والے کے پاس گئے تو کس طرح گئے؟ غلام بن کے گئے. معصول یہ رکھا ہے کہ جب تو اس کا غلام بنے گا تو ہمارا بادشاہ بن جائے گا. اللہ اس پہ بادشاہ بنا دیتا ہے. دیکھیں کتنا کنٹراسٹ رکھا ہے اللہ پاک. وہاں بھی ہم جاتے ہیں تو کبر کے ساتھ جاتے ہیں.
میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میرے لیے تو یہ سیٹ ہونی چاہیے جناب، میری تو بنا ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے خانقاہوں میں ابتدا آتے تھے شیخ کے پاس، اب کوئی سیٹیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ جان کے ان کو بٹھایا جاتا تھا مٹی میں تم بیٹھو، گھر کے نزدیک تم بیٹھو، جوتے کے نزدیک تم بیٹھو. دل میں ادب بہت رکھتے ہیں شیخ، لیکن کیونکہ تزکیہ کرنا ہے تو ظاہر نہیں کرنے دیتے، لیکن جب ان کو مقام مل جاتا ہے تو خود ان کے جوتوں کو سر پہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کہ ہم آپ کی قدر کرتے تھے، ایسی بات نہیں تھی، لیکن آپ کے کبر کو نکالنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا تھا. اب آپ کو اللہ نے مقام دے دیا، وہی ولی کہہ رہا ہے اللہ کا، اب میں تیرے جوتے بھی سیدھے کر سکتا ہوں. جوتوں پہ ہاتھ رکھ دے گا، جوتوں کو اٹھا لے گا انسان، تو اس میں کہاں کبر ہے؟ تو وہ قوم جو تزکیے سے دور ہو گئی، میں قسم کھا کہتا ہوں کہ بچہ اس کا متکبر ہے. ہر عورت کبر رکھتی ہوگی، ناکوں پہ غصے ہوں گے، ان کے ناکوں پہ غصے ہوں گے، کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی اخلاق نہیں ہوگا، عورت طلاق مانگے گی، مرد طلاق دے گا، ایک کھیل ہوگا، کیونکہ کبر چلتا ہے. جھکنا کسی کو آئے گا ہی نہیں، جھکنا سیکھنا ہے تو کسی اللہ والے کے جوتے اٹھانے پڑتے ہیں. یہ نہیں تکبر سے جا رہے ہیں جناب ہمارے وہ شیخ ہیں، جی ہم ذکر لینے آئے ہیں جناب آپ کے پاس، ہم فلاں جگہ سے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمیں ذکر چاہیے، ہمیں سنا ہے. آپ اس طرح ملتی ہیں چیزیں. غلام بن کے جانا پڑتا ہے، غلام بننا پڑتا ہے، ذلیل رکھنا پڑتا ہے اپنا، اپنے نفس کو جھکانا پڑتا ہے. نگاہوں کو جھکاؤ، میں وہ دربار ہے، نگاہوں کو جھکاؤ، گردنوں کو جھکاؤ، جسم کو جھکاؤ، شرعی حد تک اپنے آپ کو بالکل، یہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے تک سجدے کو نہیں کہتا، چومنے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس قدر جھک جاؤ دلی طور پر، اپنے آپ کو جھکا دو کہ اس کے آگے فنا ہو جائے انسان. بیماری نکلے گا سے نہ بھی، ورنہ سنیں حدیث کیا ہوتا ہے پھر انسان کے ساتھ، کہ جب کوئی انسان کسی کی حالت پہ ہنستا ہے، دینی حالت ہے یا دنیاوی حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. یاد رکھے اس کا اللہ کے قانون کو، کہ جس کے لیے تو ہنس رہا ہے اللہ، تو اللہ ہے، اللہ ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی کوئی تعریف نہیں. میں کہتا ہوں قادر ہے، مال کچھ نہیں، اللہ ہے بس. اس سے بڑی تعریف ہو ہی نہیں سکتی اللہ سے. اللہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھ جس کے تو آج ہنس رہا ہے، اور تو اس وقت کچھ تیرے پاس کوئی سورس بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھ میں تو اللہ ہوں، اس پہ اپنی رحمتیں اتار دوں گا اور اس کی جگہ تجھے رکھ دوں گا. تو اس کی بیٹی کی مذاق اڑاتا ہے، اس کا بیٹا تو صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، اور تیرا بیٹا بدماش ہو جائے گا. اس کی لڑکی تو نہیں بھاگے گی، تیری لڑکیاں بھاگ جائیں گی. جس کی تو جاسوسی کرتا تھا نا، ہاں اتنی بھاگ، اس کی بھاگ، کہتا ہاں آپ دیکھ اس کی تو ایک بھاگنے پہ تو سوچا اس کو میں واپس لے آؤں گا، لیکن تیری کئی بگا دوں گا میں، کئی لڑکوں کو فنا کر دوں گا. تم نے ایک دکان پہ کہتا تھا نا، ایک دکان پہ ہنستا تھا اس کی تو دکان کو اونچا کر دوں گا، تیری قسمت سے رزقوں کو ختم کر دوں گا. تو یہ قانون ہے، ترمذی کی حدیث ہے، یہ مولانا ہے یا نہیں ہے؟ جو مجھے یاد ہے سنا دیا. اب کہتے جب یہ قانون بن گیا اللہ تعالیٰ کا، تو مجھے اب بتائیں یہ قانون جو بنا ہے تو صاف میسج دے رہا ہے، اس بیماری سے نکلنا ہے، تو نے تو اپنا تزکیہ کر لے، اصلاح کر لے کہ تیرے اندر یہ چیز ختم ہو جائے، تو کرے ہی نہ کسی سے. بس آج دل میں آیا تھا، کوئی درد آیا تھا دوست، میری بات کو برا نہ ماننا، یہ اصلاحی چیز ہے. میں بھی بیمار ہوں، آپ تو خیر نیک آدمی، ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، ہم دعا بھی کریں گے دوسرے کے لیے. اور یاد رکھیں میرا آج کا میسج یہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو اسلام کا، سب سے امپورٹنٹ دین کا، اسلام کا، آخرت کا جو سبجیکٹ ہے، مضمون ہے، وہ کیا ہے؟ اصلاح نفس اور تزکیہ. جانا پڑتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، چھوڑنا پڑتا ہے اصلاح کے لیے. اللہ پاک ہم مرنے سے پہلے ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں اصلاح کی. جو آدمی اصلاح کے لیے جاتا ہے پھر وہ کرتا نہیں ہے، جو اس کو جو وہ کہے گا وہ کرتا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی اصلاح کرانی ہے. آپ کسی کے پاس نوکر ہیں، نوکری کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کو پیسے ملیں گے، کام کے پیسے ملیں گے، تو جو کام کہے گا آپ کریں گے، کیونکہ مجھے پیسے ملنے ہیں. ماکڑ کریں گے آپ؟ نہیں جی، آپ ہمارے ملازم ہیں جناب، آئیں جی کرسی اٹھا لیں. ہاں جی اٹھائیں گے جناب، کیونکہ پیسے مل رہے ہیں. بس یہ آج آپ سے کریں، یہ اس جگہ چلے جائیں، فائل دیں، میں دے آتا ہوں جناب. ایسا کریں یار، یہ گاڑی اس گاڑی پہ جا کے فلاں چیز کریں، میں بھی کر لیتا ہوں. کرتا ہے انکار. تو جب اصلاح کے لیے آپ جا رہے ہیں
इस्लाह हमने करानी है, जो वो कहेगा हमें करना पड़ेगा। क्यों? हमने अपनी इस्लाह करानी। ये तो नहीं हम तो वो नहीं करना जी, तो हमने फला नहीं करना, ये बड़ा मुश्किल है, ये तो कैसे हो सकता है। नॉट एट ऑल। बिग हो गया आदमी, बिग क्या जी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, हम अपनी सलाह करा रहे हैं उससे। अब जिस तरह चाहे वो हमारी सलाह कर दे, एंड ऑफ द डे क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम उसकी बातें मानते जाएंगे तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आप इस वक्त मर रहे होंगे तो आसमानों पे आपकी तारीफें हो रही होंगी। तब मर दैया, क्या प्यारी आयत है। आजा मेरे प्यारे, आजा लगता है या मुतमइन्ना, आजा आजा तू पक्का हो गया है, पाक हो गया, जल्दी आ, मत खुली जन्नत, मत खुली बात। मैं तुझे अपने खाली जन्नत में नहीं भेजूंगा। किस तरह? जो मेरे प्यारे बनते हैं उनके साथ तुझे जन्नत में भेजूंगा। बारात की शक्ल में तू जाएगा, क्योंकि तूने अपने नफ्स मुतमइन्ना को खत्म किया किसी फकीर के साथ बैठ। करेंगे भाइयों? तो बनाएंगे अल्लाह वाले से दोस्ती करेंगे, पकड़ेंगे किसी के हाथ खड़ा करेंगे। अभी डर रहे हैं? शाबाश, चलो यही काम आ जाए, कम से कम नियत तो कर ली ना सबने। क्यों जी? नियत ही कर ली तो अलग है, नियत कर ली तो क्या करें। अब क्या करें? जिक्र शुरू करें। كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا غافي المهمات يا غافي المهمات يا غافي المهمات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا خير الناصرين या अल्लाह हमारी मदद फरमा। या खैरुन नासिरीन या खैरुन नासिरीन या खैरुन नासिरीन या शाफिउल अमराद या शाफिउल अमराद या शाफिउल अमराद या मुजीबुद दावत या मुजीबुद दावत या मुजीबुद दावत बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.